اے جلال کے بادشاہ، اے ازلی ابدی رب مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتا ہوں۔ تو جو ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کا قدوس ہے، تو جو میرا رب اور تمام ایمانداروں کا خدا اور تمام بنو انسان کا نجات دینے والا ہے۔ جو کوئی تیرے بیٹے پر ایمان لاتا ہے تو اسے خدا کے فرزند بننے کا تیرا بیٹا اسے حق بخش دیتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں، آج جب تیرے کلام کو بیان کیا جائے تو باپ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے الہی زور سے مجھے بھر دے۔ ہاں، میں جو کم عقل ناقص آدمی ہوں، ہاں خدا تیرے کلام کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تیرا کلام میری عقل سے بعید ہے، لیکن تیرا روح میرا استاد ہے۔ پیارے روح القدس، تو زور بخش، تحریک بخش، الفاظ بخش، سلسلہ بخش اور لفظوں کا تانا بانا، تاکہ جب میں بولوں تیری حضوری مجھ پر ٹھہری رہے۔ اور خداوند تو تحریک بخش، میں سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ ہاں، جب سناؤں تو اسے فقط باپ کے نام کو، بیٹے کے نام کو، روح القدس کے نام کو جلال ملے، نہ کہ کسی بشر کو۔ ہاں، اپنے آپ کو ایک مرتبہ خدا میں پھر تیرے تابع کرتا ہوں۔ اس دعا کو سن اور قبول فرما لے تیرے عزیز بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا تیرا شکر۔ یہ کلام حق میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ آپ کلام حق کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اس ریفرنس کو پڑھیں گے۔ سب کے لیے آپشن ہے، جو پہلے نکالے وہ پڑھے۔ رومیو 8 باب 28 تا 30 تک پڑھیں گے۔ مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام 8 باب اس کی 28 سے 30 تک پڑھیں گے۔ جو پڑھنے میں رہنمائی کر سکے پہلے نکال لے، وہ کلام حق کو تلاوت کرے۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے، ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جی آگے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق، اب وہ شرط دے دی گئی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، اپنے ارادہ کے موافق نہیں، اپنی خواہشات کے موافق نہیں، دیکھا دیکھی کے موافق نہیں، بلکہ خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ جی، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، جن کو پہلے جانا یا قرب میں آئے انہیں پہلے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، اس کے بیٹے کی صفات کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے، تاکہ مسیح خداوند بہت سارے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے اور باقی سب لوگ۔ جی، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا، اب بات پر غور کریں، جن کو پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا۔ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بلایا، بلکہ ایک پروسیس میں سے گزارا اور ان کو راست باز بھی ٹھہرایا۔ جی، اور جن کو راست باز ٹھہرایا، آگے پھر جن کو راست باز ٹھہرا دیا ان کو جلال بھی بخشا، ان کو عزت بھی بخشی۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھو، ذرا کان کھڑے کر کے سیکھیے گا، سنیے گا۔ جن کو بلایا انہیں عزت بھی بخشی، اور جن کو بلایا ان کے ساتھ بھلائی بھی کی، جن کو بلایا انہیں جلال بخشا، راست باز ٹھہرایا۔ اور اس بلاہٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیا بلایا اور آپ راست باز ہو۔ اس کی ڈیپ میں ہم جائیں گے، سیکھیں گے کیسے آدمی بنتا ہے، یا آپ اپنی کالنگ بلاہٹ کو کیسے پھر پہچان سکتے ہیں۔ اگر آج تک نہیں پہچان رہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یا خدا کے کلام سے سکھاؤں گا کہ میسج کے بعد کم از کم آپ اپنے اندر ٹٹولیں گے کہ میں کس جگہ پر ہوں، میری کون سی والی خدمت ہے۔ بعض ازاں ہم اپنی خدمت کو پہچانتے نہیں، بعض ازاں ہم چھوٹی خدمت سمجھ کے اسے کر نہیں رہے ہوتے، اور آج میں ایسی ہی باتیں کروں گا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، جو لڑائی چل رہی ہے، آپ فیصلہ لے سکے، فیصلہ کو نتائج پر پہنچ سکے کہ آپ کس خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بات میں یہ بتاؤں،
کہ خدا ایمانداروں میں سے ہی خادم چنتا ہے. خدا جماعت میں سے ہی خادم چن لیتا ہے. اور میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ بلائے سارے ہی گئے ہیں خداوند نے, خادم چنے جاتے ہیں. بلائے سارے ہی جاتے ہیں. بلائے کس لیے جاتے ہیں؟ نجات کے لیے. نجات کا منصوبہ سب کے لیے ہے, ہر بشر کے لیے. لیکن خدمت کا منصوبہ وہ آج جب میں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر خدمت کا منصوبہ میری آپ کی زندگی میں ہے تو پھر کس طرح اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں, یا ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ میں بلایا گیا, میں اگر بلایا گیا ہوں تو کس خدمت کے لیے بلایا گیا ہوں. یہ ضروری باتیں رہیں گی جو ہم سیکھیں گے. اچھا, میں نے یہ بھی بات پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ پاسٹر کا بیٹا پاسٹر ہو. یہ ضروری نہیں, یہ کلام کی یا بائبل کی تعلیم نہیں. اگر وہ ہوتا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو یہ گاڈ گفٹ ہے. اگر پاسٹر کی بیٹی پاسٹر ہوتی ہے تو گاڈ گفٹ ہے. ادروائز ایسا نہ بھی ہو اور ایسا ہوتا نہیں. لیکن اگر ہوتا ہے تو یہ خدا کی سمجھ لے ڈبل ٹربل برکت ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ موسیٰ کے بیٹے جو تھے وہ موسیٰ کے جانشین نہیں بنے. مقدس موسیٰ بہت عظیم نبی ہوا ہے, جلیل القدر ہستی ہے وہ, لیکن اس کے بیٹے اس کے منصب پر نہیں آئے. کون ہے اس کے منصب پر؟ یشوع. جبکہ آپ دیکھ لیں وہ اس قبیلے کا بھی نہیں ہے. بابا جی جو تھے وہ لاوی قبیلہ سے علاقہ رکھتے یا تعلق رکھتے تھے اور وہ افرایم کے قبیلے کا تھا. لیکن آگے چل کے یہ باتیں کریں گے کہ یشوع ہے کیا. یشوع کو ہی یہ سب کچھ کیوں مل گیا؟ یہ تو اس کے بیٹوں کی میراث تھی, مقدس موسیٰ کے بیٹوں کی. اگر کوئی اس منصب پر آتا تو اس کا بیٹا آتا. لیکن یہ بندہ کیوں اس میں گھس گیا یا آ گیا, یا بیٹوں کو کیوں نہیں ملی؟ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ سیموئیل کے بیٹے جو ہیں وہ بھی سیموئیل کی طرح نبی نہیں بنے. حالانکہ سیموئیل بھی جلیل القدر نبی تھا, بہت بڑا نبی ہوا ہے, لیکن اس کے بیٹے قاضی ہوئے اور وہ بھی 2 نمبر قاضی. ایسے ہی آپ نے قضات کی کتاب میں پڑھا ہے. اسی طرح دیگر لوگ ہیں, جس طرح شیموئیل ہے, جسے آپ سیموئیل بھی پڑھتے ہیں, شاول بھی پڑھتے ہیں, سول بھی پڑھتے ہیں. اس کے بیٹے بھی اس کی جگہ جانشین نہیں ہوئے, بادشاہ نہیں بنے. خدا نے داؤد کو پسند کر لیا, شیموئیل سے اسے اڈین کروا دیا. شاول کے بیٹے یا سول کے بیٹے آگے اس منصب پر نہیں آئے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ خدا کی پسندیدگی پر ہے کہ وہ کس کو پسند کرے گا. جماعت میں سے کرے گا, جماعت میں سے. لیکن جب کرے گا تو پروسیس میں ڈالے گا. وہ پروسیس کیسے ہوں گے ان پر ہم سیکھیں گے. اگر آپ خدا کے پروسیس میں چل رہے تو آپ ایک بہترین خادم بنیں گے. اگر آپ اس پروسیس سے باہر نکلتے ہیں تو شیطان کا نشانہ بنیں گے اور تباہ بھی ہوں گے. یہ کافی چیزیں اس میں آئیں گی. اچھا, جیسے میں نے یہ بات کہی کہ یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جماعت میں سے کسے پسند کرتا ہے. ہمارے ہاں تو ہم تو تصور بھی نہیں کرتے کہ فلاں بندہ خدا کے چناؤ میں ہے. ہم تو حق چھیننے والے لوگ ہوتے ہیں. پاسٹر لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سیمنری بھیجتے ہیں, کالج بھیجتے ہیں, سیمنری کالج کے لیے یہ پاسٹر بن جائے, یہ میری پوسٹ پہ آ جائے یا یہ خدمت کرے. حالانکہ وہ کم پڑھا لکھا شخص, بے شک پیچھے بیٹھا شخص خدا کے چناؤ میں ہو, خدا کے چناؤ میں وہ شخص ہو, خدا اسے پسند کرتا ہو کہ جانشین یہ ہوگا, منصب یہ سنبھالے گا, خدمت یہ کرے گا, میں نے اسے خدمت کے لیے چنا ہوا ہے. لیکن ہم حق چھین یہ باتیں میں نے ساری کی تھی, اسے میں نے ریپیٹ کیا. لیکن یہ خدا کی مرضی کیوں ہے؟ متی 20 باب اس کی 15 پہلی سے 16 آیت تک نہ پڑھیں, میں ویسے بیان کر دوں گا.
वहाँ ये तमसील हमें बताई गई है कि कुछ मजदूरों को मालिक ने सुबह लगाया, कुछ फिर एक पहर के बाद, फिर एक पहर के बाद, कुछ को आखिरी पहर में। ये मुख्तसर बात मैं करूँगा क्योंकि आपने पढ़ी हुई है। तो इतराज किया गया कि जी जनाब आखिरी पहर में जो आए हैं, आखिरी 2 घंटों में भी जो आए हैं, 1 घंटे में भी जो आए हैं, आप उतना ही दे रहे हैं। हम सुबह से लगे हुए, हमें तो वो उम्मीद थी कि हमें तो ज्यादा मिलेगा। तो मालिक ने ये फरमाया, ये मेरा माल है, मैं जिसे चाहूँ जितना चाहूँ दूँ। आपको क्या है, जो आपके साथ है आपको मिला है। ये खुदा की मर्जी कि वो किसे पसंद करते हैं। हम बेशक उसे पसंद ना कर रहे हो, लेकिन खुदा उसे पसंद करता है, इसीलिए चुनाव में लाता है और हमेशा ईमानदारों की जमात में से चुनाव किया। और जब चुनाव किया जाता है तो हम ये जरूर समझते हैं कि फलां बंदा तो शायद इसका हकदार नहीं था, लेकिन ये खुदा ज्यादा बेहतर जानता है, हमें वो हक नहीं छीनना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक रेफरेंस हम लेते हैं, नोह की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 35 और 36 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ खुदा बहुत इतराज करता है कि किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। खुदा खिलाफ है इस बात के, नाराज है इस बात से कि हक ना छीन। जो जिस लायक है उसे सामने आने दो, वो खिदमत करे। अगर वो इस लायक नहीं है तो फिर उससे इस्तेनाब किया जाए। हक ताला के हुजूर किसी इंसान की हक तलबी करना और किसी आदमी का मुकदमा बिगाड़ना खुदा देख नहीं सकता। खुदा हक तलबी को पसंद ही नहीं करता। यहाँ तक कह दिया है कि देख ही नहीं सकता। आप हक तलबी करें, किसी का हक मारे, किसी का हक छीने, खुदा को कतई ये पसंद नहीं है। जिसका जो है, जिसका वो अहल है, उसे वो मनसब, वो इज्जत, वो सीट मिलनी चाहिए, लेकिन उस सीट के लिए प्रोसेस है, उस पर भी बातें होंगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये अक्सर हम ये होता है कि मुतासिर होते हैं, मुतासिरीन बन जाते हैं। देखा कि भी वो एल्डर आशर बड़ा अच्छा कलाम सुनाते हैं, अच्छा कलाम फाजी बड़ा अच्छा कलाम सुना रहे हैं, वो जमील नासिर बड़ा अच्छा कलाम सुना रहे हैं, शफीक कमल साहब बहुत अच्छा कलाम सुना रहे, मैं भी कलाम सुना। हालांकि मेरे पास वो बरकत ही नहीं है, वो लियाकत ही नहीं है, वो हिकमत ही नहीं है, वो मुकाशफात ही नहीं है, तो मैं सुना। मैं एक आदमी की आपको बात सुना रहा हूँ। एक मेरे बड़े मोहतरम हैं, स्कॉलर हैं, वो लिखते हैं, वो बात कहते हैं कि एक दफा मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा पास्टर साहब मैं खिदमत करना चाहता हूँ, मैं खिदमत शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि किस कलीसिया के साथ या किस रहबर के साथ, किस उस्ताद के साथ, किससे आप सीखेंगे? उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं ईमान पे करूंगा, मैं ईमान की मिनिस्ट्री करूंगा। जैसे एलिया के लिए कौवे रोटी लाते थे, मेरे लिए भी सब कुछ मुहैया होगा, मैं ईमान पे बेस रख के ये काम करूंगा। वो बताते हैं, लिखते हैं कि कुछ अरसा के बाद फिर वो मुझे मिला, पास्टर साहब कैसे हैं आप? पास्टर साहब कोई नौकरी हो मेरे लिए तो बता दीजिए। भाई आपने तो ईमान पे खिदमत करनी थी, आप नौकरी पे कह रहे? आपने ये बात तो मुझे कही थी। तो आगे से बताया गया, वो आदमी कहता है कि जी नहीं, वो गुजर नहीं होती, गुजारा नहीं होता, अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो कुछ नौकरी अगर कोई मिल जाए तो ये देखा देखी में असल में खिदमत नहीं है। खिदमत के लिए आपको बुलाया जाता है और आपको फौरन उसके लिए लब्बैक कह देना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ करता जाऊं, बाकी बड़ी बातें करूंगा, लेकिन अगर खिदमत की बात की जाए कि खिदमत को पहचाना कैसे जाए, चले मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं आपको। जिस खिदमत करने से या जिस खिदमत में रहते हुए आपको राहत मिलती हो, वो आपकी, जिस खिदमत करते हुए आपको आपकी रूह को राहत मिलती हो, वही आपकी खिदमत है। वो 2 हिस्सों में हो, एक हो, एक से जायद हो, कुछ भी, लेकिन वो करने से आप राहत महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो, इत्मीनान महसूस करते हो। इसका मतलब वो आपकी, और आप तमाम हिस्सों में खिदमत नहीं फिर कर सकते। मैंने बता दिया कि जहां
آپ کو راحت محسوس ہو رہی ہے, خدا کی طرف سے اطمینان محسوس ہوتا ہے, وہ آپ کی. میں اکثر یہ بات واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ میرے سے جناب 1,00,000 سنے تو میں سناؤں, تو میرے پاس ایک بندہ بھی بیٹھ کے سنے تو میں سناؤں. ایڈر صاحب آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے ہزار میں بھی سنایا اور 2 بندوں کو بھی سنایا. کیوں؟ میرے پاس یہ ہے, میں نے سنانا ہی ہے. مجھے نہیں پتا میرے کو چلے کو بیٹھ کے سنی جو میرے کو آج کل لے جانے سنی. تو اپنی خدمت کو پہچانے جس میں آپ راحت محسوس کرتے ہیں, آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تم نے یہ مجھے تھوڑا دیا اور میں اسے بانٹ رہا ہوں, وہ آپ کی خدمت ہوگی. وہ 2 ہو سکتی ہے, 1 ہو سکتی ہے, 4 ہو سکتی ہے. یہ بات بھی بتا کر, لیکن چھوٹی سی بات میں نے کر دی کہ آپ کس طرح سے پہچان سکتے ہیں. اگر ہوگی تو آپ کو کرنی چاہیے, اگر ہے یا آپ کو بلایا جا رہا ہے اس بات کے لیے تو پھر آپ فوراً سے اللہ بیک کرے, جیسے یہ سایہ سے کہا گیا کہ ہماری طرف سے کون جائے گا. اس نے کہا خداوند میں جاؤں. جب بھی آپ کو خداوند بلاتے ہیں تو پھر دیر نہ کیجئے, پھر جائیے. اندھیری رات ہوتی ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا. میں جب اس میں آیا تھا تو میرے یہ پریکٹیکل ہیں, بالکل اندھیری رات تھی, نہ کوئی کسی طرح کا تنہا کا تو اس وقت بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, لیکن سارا کچھ خدا مہیا کرتا ہے. لیکن اندھیری رات تھی, سامنے کوئی ایسا مستقبل نہیں تھا, ایک ہی تھا, خدا ہے تو میں سو جانے تو میں جانا. لیکن خدا یاد رکھے جب کسی کو بلاتا ہے تو شرمندہ نہیں ہونا دیتا اور نہ کسی چیز کی کمی آنے دیتا ہے. یہ لکھ لے میری بات, یہ میری بات لکھ لے. جب میں 22-23 سال پہلے آیا تھا تو بہت ساری چیزوں کا سامنا تھا. جی کوئی تنہا بھی دیں گے نہیں جی, پھر تسی کیوں کرو گے جی, مینوں نہیں پتا میں کیوں کراں گا, میں کراں گا کیونکہ میرے اندر کوئی چیز مینوں ٹکٹ نہیں دے رہی. تو پھر آپ اپنی خدمت کو پہچانتے ہیں. اندھیری رات ہوتی ہے بالکل, اور وہ اندھیری رات ایک دیر تک چلتی ہے, کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا, صرف ایک آپ کا مسایہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, جس پر آنکھیں لگی ہوتی ہیں. تو جانتے میں جانا, بس میں تے گیا. پھر آگے چل کے روشنی آتی ہے, پروسپیرٹی آتی ہے, خوشحالی آتی ہے, سب کچھ آتا ہے. لیکن خدا ایسے ہی نہیں کہ پکڑے اور آپ کو یہ وہ سب کچھ نہیں ہے. خدا ہمیشہ آزماتا, پرکھتا, تیار کرتا ہے, اس لائق بناتا ہے, تب جا کے میدان میں چھوڑتا ہے کہ آپ کام کرو. دوسروں کے لیے ٹھوکر نہ بنو, پہلے قابل بنو. اچھا, جیسا کہ ہم نے نوحہ میں بھی پڑھ لیا کہ کسی کا حق نہ مارو. پھر ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی کہ ایک شخص نے یہ بات کہی کہ ایمان پہ میں جی رہا ہوں, وہ ایمان 2-4 سال بعد جاتا بھی رہا اور وہ ڈھونڈ پھر رہا ہے کہ مجھے کوئی نوکری چاہیے اب تو, نہیں تو پھر خدمت بھی میری گئی. تو خدا نے جب بھی کسی کو بلایا, کام کرتے ہوئے بلایا ہے. اب جب میں بات کہہ رہا ہوں نا نٹھلے کو, نٹھلے ویلے بیکاراں نوں خدا نہیں بلاوندا. ایسے بھی آپ کو ملیں گے, یار مینوں نوکری نہیں ملتی, کام نہیں چلتا, میرا خیال خدا چاہتا میں خدمت کراں. خدا ایسے نٹھلوں کو نہیں بلاتا, قابل قدر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بلاتا, اور کام کرتے ان کو بلاتا, ادھر آپ کام, میرا کام, یہ کام کرتے. اچھا, اب کلیسیا کے اندر اگر ہم پہلا کرنتھیوں 12 باب 28 تا 31 تک پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک بندے کے ساتھ یہ کمبینیشن بٹھایا جاتا ہے یا ہم آہنگی کی جاتی ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ 2-3 خدمتیں بھی ہوتی ہیں اس کے پاس. تو آپ کے پاس 2-3 ہو, ایک ہو, لیکن آپ اسے اس سے ہی پہچانیں گے جو فارمولا میں نے آپ کو دیا ہے. جی 12 اس کی 28 سے 31 تک پڑھ دیجیے گا. جی, اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے. خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے. پہلے رسول, دوسرے نبی, تیسرے استاد, پھر معجزے دکھانے والے, پھر شفا دینے والے, مددگار ہونا بھی ایک خدمت ہے کہ آپ ایک پاسٹر کی مدد کر رہے ہو, ساتھ رہ کے یہ خدمت ہے, یہاں یہ لکھا ہوا. جی, انتظام کو سنبھالنے والے, یہ خدمت ہے. طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. جی, کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟
وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے, سارے کوئی خدمتیں نہیں ہے گئی, کسی کو کوئی ہے کسی کو کوئی ہے. اچھا جی آگے, کیا سب معجزے دکھانے والے کیا سب ہیں؟ معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ 31 پڑھنا ہے. کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب زبانیں بولنے والے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ یا سب کیا ترجمہ کرتے؟ رک جائیے جی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر رہ گی تو وہ پڑھ لیں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں, روح ایک ہے اور جسے جو بانٹتا ہے. اگر ویسے تو بائبل نے اسی کانٹیکسٹ میں الفاظ علیحدہ سے لکھے ہیں, لیکن میں سمپل آپ کے الفاظ میں یا آپ کے سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. اگر سارا بدن آنکھ ہی ہو تو بائبل یہی کہہ رہی ہے نا, میں نے اپنی طرف سے ایک بات کو اٹھا کے کر لیا. اگر سارا بدن آنکھ ہی ہو, سونگیں گے کہاں سے, سنیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, چلیں گے کہاں سے, آنکھیں باہر ڈرو کرو گے, کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بدن کے اندر ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ خدمتیں ہیں کہ مسیح کا بدن پروان چڑھے, کیونکہ آپ اس کا بدن ہیں. تو صرف آنکھ ہی نہیں ہو سکتی, صرف نبوت ہی نہیں ہو سکتی, صرف معجزے ہی نہیں ہو سکتے, اور آل راؤنڈر بھی ایک بندہ ہی نہیں ہو سکتا. سب نے مل کے کرنا ہے, جس کے پاس جتنی خدمت ہے. اور صرف آنکھ ہونا ہی کافی نہیں کہ ایک ہو جائے. ہاں, مقدس پالوس رسول کے بارے میں ہم نے دیکھتے ہیں بائبل کے اندر 3 خدمتیں وہ تھا. اس سے پہلے ہم اس سے پیشتر آگے بڑھے, میں بیان کر دوں. یہ 12 کی 17 ہے. 12 کی 17 سارا ہے. بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ ٹھیک. اچھا, اب جب ان کی بات کرتے ہیں تو ہم صبح بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس 3 خدمات تھی. ذرا بیان کر دیجئے گا. ایک ٹیچر تھے, رسول تھے. ہاں جی, پڑھ کے کر دیجئے گا وہاں سے. کرنتھیوں کا تھا, ہاں دوسری تیموتھیوس کا تھا. اچھا, اب دوسرا تیموتھیوس اس کا نا 11 باب پڑھتے ہیں. دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 11 ہے. جس کے لیے میں منادی کرنے والا رسول اور استاد مقرر ہوا. منادی کرنے والا, مبشر, رسول رسالت والا اور استاد, اور ابھی کا ٹیچر. 3 خدمتیں وہ اپنی بتا رہے ہیں. ہم ساری کی ساری لپیٹنا چاہتے ہیں, آل راؤنڈر بننا چاہتے ہیں. اور جس نے یہ آل راؤنڈر کا دعویٰ کیا ہے, جب آپ اس کی زندگی میں دیکھیں تو 2-3 میں وہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا, باقی دوسرے ساتھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے یہ 3 بتا دی. ٹھیک ہے. اب ذرا میں ایک بات کہتا ہوں, ہم سب سے چھوٹی خدمت کسے سمجھتے ہیں؟ جی پلیز بولیے. جو خدمتیں کی جاتی ہیں, چھوٹی سی خدمت کسے سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہوئی. ویسے جو کلام کی کر رہا ہوتا ہے اندر چرچ کے اندر, سنا رہا ہوتا ہے, سکھا رہا ہوتا ہے. سنڈے اسکول کی خدمت, سنڈے اسکول کی. ہم پاسٹر بھی ہے جو اس کا ہیلپر, جو وہ اسسٹنٹ کہلاتا ہے, اس کا تو چنگا بڑا روبوٹ ہے, یہ اسسٹنٹ پاسٹر ہے. سنڈے اسکول کی خدمت کو ہم بڑا ایزی سا لیتے ہیں جی. بعض اوقات تو ٹیچر بھی یہ سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے ٹیچر, میں کون سی والی خدمت کر رہا ہوں سنڈے اسکول کی. حالانکہ اگر میں اس کے بارے میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو یہ بہت اعلیٰ خدمت, اور اس کے جو فروٹس ہیں اگر میں بتاؤں تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ سنڈے اسکول کی خدمت سے اس طرح کے فروٹس یا پھل نکلے ہیں. میں آپ کو اچھا جی, ایک چرچ میں سنڈے اسکول ہوا کرتا تھا. سنڈے اسکول جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. ٹیچر جو تھی وہ بچوں کو کلام سکھاتی سٹوریز کی صورت میں, جیسے آپ سمجھتے ہیں کہانیوں کی صورت میں. تو ایک آدمی چوری دروازے کے باہر پتہ نہ چلے وہ کلام کو سنتا تھا. جب بھی سنڈے اسکول ہوتا وہ دروازے کے ساتھ چھپ کے, پتہ نہیں چلتا تھا, وہ سنتا تھا کہ کیا اندر کہا کیا جاتا ہے. جب اس کے دل و دماغ میں یہ بات اتر گئی, اس نے سیکھا, تو وہ بہت بڑا شعلہ بیان خادم بنا. اس کا نام تھا ڈی ایل موڈی.
امریکن بہت بڑا شعلہ بیان خادم ہوا ہے، اور کہاں سے لیا اس نے سب کچھ؟ صرف سنڈے اسکول سے، جسے آپ بالکل چھوٹی سی منسٹری یا چھوٹی سی خدمت سمجھیں، اور بہت بڑا شعلہ بیان خادم ہوا ہے ڈی ایل موڈی۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اب ڈی ایل موڈی سے آگے پھر بات نکلتی ہے۔ جب ڈی ایل موڈی بہت بڑے جو ہوتے تھے سیمینار، بڑی کنونشنز، وہاں بہت بڑے پیمانے پہ وہ کام کرتا تھا، تو وہاں پھر ایک اور نوجوان بیٹھا ہوا تھا جب وہ کلام سنا رہا تھا ڈی ایل موڈی، تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کلام کو اس دن سن رہا تھا، اس کا نام تھا بلی سنڈے، اور وہ بھی اپنے استاد جتنا بڑا خادم اور شعلہ بیان خادم ہوا، اس نے بھی اس کنونشن میں جب بشارت کا کام ہو رہا تھا، وہاں بیٹھے اس نوجوان نے صرف سنا تو کلام نے گھر کر لیا۔ جب خدا نے اسے بلایا تو اس نے لبیک کہا، اپنے آپ کو پیش کیا، تابعداری کی، سیکھا، تو پھر آگے جا کے وہ بہت بڑا خادم بنا۔ ٹھیک ہے، کیا نام تھا؟ بلی سنڈے، بلی سنڈے، وہ ڈی ایل موڈی، بلی سنڈے، سنڈے اسکول سے کام شروع، اور چونکا دینے والی بات جب میں اسے اسٹڈی کر رہا تھا میرے لیے یہ تھی کہ بلی سنڈے جب کلام سناتا تھا ہزار لوگوں میں، تو وہاں ایک نیا نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا بلی گرام، اس کا نام تھا جسے بعد میں ڈاکٹر بلی گرام کا۔ وہاں بلی گرام سن رہا تھا، اور آج تک آج کی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا خادم نہیں ہوا جتنا بڑا اب ڈی ایل موڈی نے شاگرد کیا، سنڈے بلی نے کیا، اور اس نے پتہ نہیں کتنوں کو بدل کے رکھ دیا، وہ بلی گرام تھا۔ اور کام کہاں سے چلا؟ سنڈے سے، صرف سنڈے سے، تو چلتے چلتے بلی گرام تک پہنچا، تو بلی گرام نے پتہ نہیں کتنوں کو گرمایا اور کتنوں کو بدل کے رکھ دیا، اور میرا خیال ہے بتایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا خادم نہیں جتنا وہ کسان آدمی تھا، لڑکا تھا، نوجوان تھا، اور ڈاکٹر بلی گرام تھا۔ کام چلتا رہا۔ اچھا، اب جب میں نے کہا کہ نٹھلوں کو خدا نہیں بلاتا، ٹھسے، ساڑی پنجابی زبان چ نا ٹھسے بھی بول رہے ہیں، جڑے پہلوان کشتی نہیں نہ لڑ دے، بچاؤ نہ لڑ دے، ہٹ کے انہوں نے اسی ریسلنگ دی زبان چ بول رہے ہیں ٹھسے، وہ کرنٹ نہیں ہے تیرے لب کٹ پڑ، جو پیچھے پیچھے ٹھسے، تو نٹھلے بھی نہیں کہتے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے خوشی کے ساتھ، انقلابی ہو، کچھ کرنے کی سکت اپنے اندر رکھتے، انہیں پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ 3 خدمتیں تھی بابا جی کے پاس، بابا پالوس کے پاس۔ اس کے بعد جب میں نے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں خدا نٹھلوں کو نہیں پکڑتا، آل کسیوں کو نہیں پکڑتا، کچھ کرنے والوں کو پکڑتا ہے، اور پھر جو پہلے ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں انہیں پکڑتا ہے کہ کرتے ہو آپ، کرو گے آپ۔ اگر آموز کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو آموز 7:14 میں لکھا کہ آموز جو تھا وہ گلر کا پھل بٹورنے والا تھا، اور جناب بٹورتا یہ نہیں تھا کہ 4 دانے کٹ کے آپ ہی اسے کھا لینا، بٹورتا تھا، چھانٹتا تھا، کاٹتا تھا، بکتا تھا، کام کرتا تھا گلروں کا، گلر کے پھل کا۔ تو خدا نے اس کام سے اسے بلایا کہ جناب ادھر آؤ، اسے کہا اللہ بیک، ویلکم، میں آ رہا ہوں۔ کالنگ تھی، بلاہٹ تھی، آیا، خدا نے نبوت دی اور اس نے کی، تابعداری کی، کام کر رہا تھا۔ آپ مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں، کام کر رہے تھے۔ آپ مجھے بتا دیں نا کہ فلاں والا جو اس دن چھٹی تے سی نٹھلا سی، وہ تے کام تے نہیں سی جانا، دا ماں مار دی ہوندی سی بھی ویلا نہیں تے چل خدمت ہی کر لے، اس طرح کا نہیں،
इस तरह का नहीं है, खुदा नहीं ऐसे लोग। अच्छा, उसे जब बुला लिया वो बुलंद का काम करता था। इसके अलावा आगे जब खुदा बुलाता है किसी को, अगर उसे भी बुलाया तो फिर आके काम कैसे होते हैं। जब खुदा ने अलीशा को बुलाया एलिया के सिलसिले में, एलिया मौजूदा नबी है, अलीशा को बुला रहा है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अलीशा उस वक्त क्या कर रहा था। भाइयों की तरफ से थोड़ा सा प्लीज, ठीक है। बैल जोत के वो अपने काम के लिए जा रहा, बाबा जी ने कहा वो जवाना काम छड़ दे इधर आ, उन्होंने बैल भी कुर्बानी कर देते, उन्होंने पीछे हो गए। अब सवाल कि जब खुदा आपको बुलाता है तो आपको खिदमत का काम सिखाने के लिए रखता कहाँ है, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है जो आज आप समझेंगे और आपके ज़हन की जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी। रखता कहाँ है? बुलाया खुदा ने है, हाथ वो दुलवाता किसके है? एलिया के। बुलाया खुदा ने है, चाकर किसका बना हुआ है? एलिया का। क्या आपने नहीं पढ़ा कि वो एलिया के हाथ पर पानी डाल, मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको, वो एलिया के आप पढ़ ले बेशक, चले दूसरा सलातीन 3:11 है, पढ़। लेकिन यहोशू ने कहा, क्या खुदा के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है ताकि उसके वसीला से हम खुदा की मर्जी दरियाफ्त करें? और शाह इस्राएल के खातों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफत यहाँ है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। एलिया के हाथ पर क्या करता था? पानी डालता। आप गौर करें, बुलाया खुदा ने है, चाकरी वो कर रहा है एलिया की, उसके हाथ धुलवाता है, पानी बर्तन में साथ साथ जब भी जरूरत पड़ती ये पकड़ाओ कर रहा है। अब यहाँ भी ना रुके, यहाँ भी आप अगर तसल्ली नहीं पाते तो मैं अपने पॉइंट पे वापस जाता हूँ। मूसा के साथ जो था यशवा, वो तो अब लावी के कबीले का भी नहीं था। स्टडी हमें ये बताती कि वो उसका टहलवा था, क्योंकि उस कबीले का भी नहीं था, वो अफराइम के कबीले का। वो बाबा मूसा जी की क्या करता था? सिर्फ टहल सेवा करता था, उनकी इज्जत करता था, हर बात पे सिर्फ हाँ कहता था। जब भी कहा जाता था ये कर तो वो सिर्फ ये करता था। जब वो कहते थे रात है तो रात कहता था, दिन कहते थे तो दिन कहता था। अब यही बात अलीशा के अंदर देख लीजिएगा, यही बात आप यशुआ के अंदर देख लीजिएगा। यशुआ को ये मनसब नसीब ही नहीं हो सकता था, वो तो कोई उनके कबीलों में से आता ना जिनके पास ये अथॉरिटी थी, और खुदा ने उससे चुना और उसने क्या किया? ताबेदारी की। याद रखें, जब खुदा आपको चुनता है वो आपको किसी कलीसिया में देता है या जिस कलीसिया में आपको चुनता है वहां रखता है, और वहां रख कर वो चेक करता है कि आपके अंदर कितना मादा है कि आप रसवाई उठाकर नीचे तक रहकर सीखते हैं, या खुदा के खादम को सिर्फ उसका नाम खराब करना है, या आप खुदा के खादम का सिर्फ नाम खराब करने के लिए उस कलीसिया के अंदर मौजूद है, या बरकत लेने के लिए मौजूद, या ताबेदारी करने के लिए मौजूद। नाम खराब करने के लिए एक दफा पता, मूसा का नाम खराब करने के लिए उसका भाई ही उठ खड़ा हुआ था, उसकी बहन ही उठ खड़ी हुई थी, तो हुआ क्या? कोर्ट जारी हो गया। हालांकि काम तो उसने गलत किया ही था अगर सोचे तो, लेकिन फिर भी खुदा का ये काम है, दूसरे का नहीं, जिसे असिस्टेंट रखा गया है उसका नहीं। अच्छा, खुदा क्या करता है? रखता है आपको कि आप उस खादिम का नाम खराब तो नहीं कर रहे, कहीं आप उसको ओवरटेक करके पीछे छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ रहे कि जरा मैं सीख लिया हूं थोड़ा बहुत, हूं एदी जगह दे लोग मैनू सदन करेंगे। आपको बनीपुरा का वाकया किस किस को याद है? जरा इधर बेस जी जनाब, बाइबल पढ़ा करें। बनीपुरा जो थे ये भी एक बड़े आदमी थे, अमीर थे। अमीर वो वाला नहीं, पैसे वाला मैं कह रहा हूं, ये अपनी जमात के अमीर थे और बहुत बड़े मर्तबे के मालिक थे, लेकिन मुकद्दस मूसा के असिस्टेंट थे।
अचानक ये गुमान गुजरा कि ये क्या जी, बाबा जी एक तो मिस्र से लाए हैं, ऊपर से लीडरशिप भी यही कर रहे हैं। तो जुबान खुल गई असिस्टेंट की। जब खुली तो या आपस में ये कहा कि ये सिर्फ लीडर है। तो बात खुदा तक चली गई। मूसा ने कहा कि जनाब, मुंह के बल गिर गया खुदा के हजूर में कि जनाब मैंने थोड़ा चुना है, आपने मुझे चुना है, तो ये क्या कर रहे हैं। ये कह दिया कि कल 250 बंदा जो पूरा के फरीक थे वो भी आ जाए और बखूर जलाने के लिए आए, और खुदा फैसला कर देगा कि खुदा के चुनाव में कौन है। और अब मैं मुख्तसर करता हूँ, बड़ी आयतों में ये बात लिखी हुई है, मैं मुख्तसर बयान करता हूँ क्योंकि तसलसल खराब ना हो। आपने आज जब मैं ये बात करूंगा तो आपको फौरन चला गया, हाँ है भाई में जमीन फट गई थी, जमीन खुल गई थी और वो जमीन के नीचे चले गए थे, और फिर भी शफायत की गई मूसा की तरफ से। तो हुआ क्या था, ये वो था जब खुदा के खादम को चीट करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाती। फॉर एग्जाम्पल हिजाजी का नाम किसने सुना? हिजाजी भी लिखा है, जहाजी भी लिखा है, हिंदी जुबान में इसका और भी एक नाम लिखा है। और मैं आपको ये भी बताता जाऊं, हिंदी बाइबल में 14 मौज़े बयान किए गए हैं अलीशा के, वो स्कॉलर बयान करते हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ 16 है। ठीक है, ये चीजें। अच्छा हाँ जी, जहाजी का नाम किसने पढ़ा है या हिजाजी का? तो उसने क्या किया था, उसने भी अपने टीचर से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की। तो नुमान का कोड लेके घर चला गया। उसका भी यही था कि जब आप खाओ पियो खिदमत चो माल ते कमाओ, बाबा जी अगर नहीं है, बाबा जी वड्डे मानते खलोते ने, चलो असी ते माल पड़िए। तो क्या किया, नुमान के पास पहुंचा, वो तो शिफा ले चुका था, वो तो उससे करोड़ों मांगता तो देने के लिए तैयार था। उसने झूठ बोल दिया जाके, जी उधर कुछ मेहमान आए तो आप इतने जोड़ी कपड़ा ये वो चीजें दे दे। उसने कहा खुशी से ले। तो जब टीचर को पता चला, जो लीडर था, जो खुदा का खादिम था, बजाय उसे बरकत मिलती वो लानत लेता। क्या समझते हैं, वो खुदा के चुनाव में नहीं था। यहूदा सरक्यूती के बारे में लिखा है कि जब दूसरे शागिर्दों को चुना गया तो इसे भी चुना ही गया था। ये भी बुलाहट में ही था, इसे भी बुलाया ही गया था। लेकिन जब इसने ताबेदारी छोड़ी तो ये उसी का मुखालिफ बन गया। इवन कि अगर आप लूसीफर का मुतालिया करते हैं तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि खुदा ने उसे शाहकार बनाकर पेश किया। तो जब पेश किया तो उसने कहा कि आगे सिर्फ स्क्रीन पर मैं ही नजर आऊं, अब मेरा जो भेजने वाला है वो नजर ना आए। खुदा आपको एक जगह जहां रखता है वहां आपसे वो काम लेना चाहता है। आप मुतालिया करके देख लें, जहां आपको रखा है, जिसको जहां रखा है उसने वो जगह छोड़ी है, उसके बाद उसकी कोई खिदमत नहीं। अगर आप मुझसे मिसाल लेना चाहते हैं तो वकील की ले लें, फयाज वकील की ले लें, नासिर की ले लें, कईयों की ले लें, ठीक है, और भी है, आज वो उनके पास कोई खिदमत नहीं। तो जब आप अपना मकाम छोड़ दें, अपनी जगह छोड़ दें, जहां वो आसमान के मालिक ने, आसमान और जमीन के मालिक ने आपको बुलाहट दी है, उसने आपको जहां रखा है, आप वहां से तजावुज करते हैं तो समझे आप अपनी खिदमत भी खराब कर रहे हैं, अपनी बरकत भी खराब कर रहे हैं। यहूदा सरक्यूती के बारे में क्या कहा था कि इससे बड़ा था कि तू पैदा ही ना हो, ये पैदा ही ना हो। हजाजी तो जाए कि वो जानशी बनता, आइंदा का नबी बनता, वो कोड़ लेके घर चला। यहूदा सरक्यूती 12 शागिर्दों में अंदर शामिल होता, फांसी लेके मर गया। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोरियत तो नहीं हो रही, बात भी समझ में आ रही, उत्तर रंग दी जा रही है। चले आगे बढ़ते। खुदा अपने खादमों को जब चुनता है, अगर आप उसके प्लान में रहकर काम करते हो तो फिर आपको इज्जत भी देता है, इज्जत बख्शता है। ये याद रखें, दुनिया करे ना करे, आपकी इज्जत खुदा की नजर में भी होगी और वो बंदे भी आएंगे जो आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन जब आप आते हैं उस वक्त बिल्कुल डार्कनेस,
بالکل اندھیرا ہوتا ہے, کوئی مستقبل نہیں ہوتا, ایک صرف آپ کا مسایہ ہی سامنے ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے, جی میں حاضر ہوں, بس کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا کیا نہیں ہے, بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلایا, میں حاضر ہوں, میں کروں گا جو آپ بتائیں. پھر وہ وہاں رکھتا ہے کہ آپ سیکھیں, آپ بے عزتی اٹھائیں, عزت اٹھائیں, لیکن وہاں رہ کر آپ کو برکت ملے گی. آپ سیکھیں وہاں سے, آپ کریں وہاں, کرتے کرتے. ابھی میں اگر بات کروں تو باتیں بڑی گہری. آپ ذرا دیکھیں, جب تک بابا موسیٰ جی زندہ رہے اس کے منصب پر یشوع نہیں آیا, ان کی پوری خدمت میں اس منصب پر یشوع نہیں آیا. انہوں نے خدمت ختم کی تو یشوع نے خدمت شروع کی اور انہوں نے کروائی. آپ ایلیا کے بارے میں پڑھ لیں, جب تک ایلیا زندہ رہا الیشا اس منصب پر نہیں آیا, صرف ہاتھ پر پانی ڈالتا رہا. اس کے بعد ایک بڑی بات تھی کہ مجھے دگنا چاہیے, مجھے دگنا چاہیے, آپ کے مسا کا, آپ کی روح کا دگنا چاہیے, یا ہولی اسپرٹ کا دگنا چاہیے. تو دگنا یہ بھی بڑی گہری بات. میں جب یہ بات کہی نا کہ خدا اپنے خادموں کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا, یہ یاد رکھ لیں, لکھ کے لے جائیں آج. اگر واقعی کو خدا کا خادم ہے, اس کی عزت پر حرف نہیں آئے گا, جو حرف لائے گا وہ چلا جائے گا بغیر گھی کے. اب آپ ذرا دیکھیں, جب تک بابا جی زندہ رہے ایلیا, اس وقت تک خدمت الیشا کی شروع نہیں ہو رہی. اور مانگ کیا رہا ہے, وہ ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے, خدمت کرتا ہے, جی جی کرتا رہ رہا ہے, لیکن مانگ کیا رہا ہے جی, اپنی روح کا دگنا. شاید آپ نہیں ان چیزوں میں جاتے, لیکن ہم جاتے ہیں. جب دگنا مل گیا, بابا جی چلے گئے, دگنا ملا, تو بابا جی کے 8 معجزے تھے, اور جیتے جی الیشا کے, جی سوری قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, 15 معجزے. اور یہ ہمیشہ سوالیہ نشان رہنا تھا کہ یار خدا تو شاید جھوٹ بولتا ہے, خدا تو اپنے خادموں کو عزت نہیں دیتا, خدا تو اپنے لوگوں سے جھوٹی باتیں کرتا ہے, خادموں کے ساتھ وہ کلام ہی نہیں ہوا جو پورا نہ ہوا. جو 8 معجزے کر کے چلا گیا, روح کا دگنا دے کے چلا گیا, آگے سے شاگرد 15 معجزے کر رہا ہے, 16واں ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خدا اپنے خادموں کی عزت کرتا ہے, ان سے پیار کرتا ہے, اور ان کی باتوں کو پورا کرتا ہے. جب الیشا رحیلت کر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو 16واں معجزہ اس وقت ہوتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. کون سا ہوا بھلا؟ اپنی جیتے جی اس نے 15 کیے. آج تک آپ جانے, اگر 16واں نہ ہوا ہوتا تو آپ نے خود کہنا تھا کہ یہ روح کا دگنا بھی ملا تو معجزے تو کام ہے, ڈبل ہے ہی نہیں. آخری معجزہ بھی خدا نے کر کے چھوڑا جب الیشا اس دنیا سے رحیلت کر کے اپنی گور اپنی قبر میں تھا, تو وہاں ایک سپاہی کو جنگ کے دوران ایک مردے کو رکھا گیا, اور جو ہی اس کی ہڈیوں کے ساتھ وہ مردہ لگا وہ جی اٹھا. یہ 16واں معجزہ تھا تاکہ مجھے اور آپ کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے. 16واں معجزہ. خدا اپنے خادموں کی عزت کرتا ہے اور کروانا جانتا ہے, جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ ان کے نام کو جلال بھی بخشتا ہے, راست باز بھی بناتا ہے. راست بازی کا ایک پروسیس ہے کہ آپ جہاں رکھے گئے ہیں وہاں تابع داری سے وہ خدمت کرنی سیکھ رہے ہیں, یہ پروسیس ہے. اگر آپ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ شیطان کا نشانہ بن گئے, آپ اپنے مورچے سے باہر ہو گئے, آپ شیطان کا نشانہ بن گئے, اور وہ آپ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اس کی, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بالکل انسیف کر رہے ہو. جہاں خدا نے, وہ آسمان اور زمین کے رب نے آپ کو سیفٹی دیا, آپ اس مورچے سے باہر چلے. اور میں نے پریکٹیکل باتیں کی, اگر کسی کو شک ہو میرے ساتھ کر سکتا ہے, اور بہتوں کو پتہ ہے کہ کون کون سے کس طرح ہوا. اور
ये नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह। अच्छा, आगे अगर और बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, स्मिथ विगल नाम है और ये एक प्लम्बर थे। स्मिथ विगल एक प्लम्बर थे, तो बहुत बड़े खादिम, बहुत ही बड़े खादिम। जब ही कह रहा हूं, इससे भी ही ज्यादा कह सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़े खादिम। अच्छा, पूरा नाम है इनका स्मिथ विगल वर्थ। ये प्लम्बर थे। जब मैंने कहा ना कि जब खुदा बुलाए तो हमें आगे आना चाहिए, फिर खुदा ने जब इसे बुलाया तो इसने काम क्या किया, अपने प्रेयर रूम में गया, इसके जो प्लम्बर के औजार थे ना, वो बॉक्स था, वो उस प्रेयर रूम में रखा और रख कर खुदा से जो प्रे की, मैं उसकी बात करने लगा। इसने ये कहा कि खुदावन, मैंने ये रख दिया है, तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरा काम करूंगा। मैंने पहले कहा था काम करते हुए को बुलाता है, नठल्लों को नहीं बुलाता। ठीक है, क्यों यार काम नहीं चलता, मैं वेला, मैनू लगता खुदा मैनू खिदमत लिए बुला रहा। अच्छा, जब बुलाया तो उसने अपना बैग जो था वो प्रेयर रूम में रखा, घुटने टेके दुआ शुरू कर दी। कहा कि खुदा ने ये बैग पड़ा है, अगर मेरी पैंट पर या मेरी पैंट में कोई जब भी पवेंद लगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मेरी पैंट में जब भी कोई पवेंद लगा या मेरे जूते फटे, तो खुदावंद यहां से आकर मैं अपने औजार फिर उठा लूंगा और यही काम करूंगा। उनका अपना शागिर्द फिर ये बात लिखता है कि उसकी जिंदगी में खुदा ने किसी चीज की कमी नहीं आने दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी चीज की कमी नहीं आने दी। नठल्लों को वो पसंद ही नहीं करता। उसने भी कह दिया कि जनाब, जिस दिन पैंट च टाकी लगी, जूते फटे पुराने पा के मैं निकलिया, तो मैं अपना बैग फड़ लेना जी आके। और बड़े खादिम हुए हैं, बहुत बड़े खादिम हुए हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि पैसे की कोई कमी आए या उन्हें दोबारा वो करना पड़े। मेरी जान, बल्कि जान के पठान, जब खुदा आपको बुलाता है तो आपकी सारी जिम्मेदारी भी लेता है। वो आपको रुसवा होने के लिए नहीं बुलाता। हाँ, जब आते हैं उस वक्त अंधेरी रात होती है, सामने कुछ भी नहीं होता सिवाय खुदा के। जो आप करते हैं खुदा का काम है। वो किस तरह से लेता है पैसा, किस तरह से आपकी जरूरतें पूरी करता है, ये मेरा काम नहीं, आपका काम नहीं, उसका काम। और एक एक जरूरत पूरी करता है, क्योंकि लिखा है पूरा करेगा और तेरा मतलब जरा जरा। एक एक जरूरत का ख्याल रखता है, बल्कि आप शान की जिंदगी जीते हैं जब आप उस पे बुलाए जाते हैं और आगे से लब्बैक कहते हैं और उसके मंसूबे के अंदर रहकर काम करते हैं। अगर मंसूबे के बाहर जाएंगे तो फिर आपकी खैर नहीं, क्योंकि आप इब्लीस को पूरा पूरा मौका दे रहे हैं। आप एक मुहावरा बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, फिर आप मौका दे रहे कि आओ जनाब मैनू फड़ो तो मैनू ढुड मारो। अगर मंसूबे में रहकर फिर आप ऐसी बात। और ये चीजें मैं खाला को नहीं ले आया, बाइबल चो ये सारी हिस्ट्री पढ़ ताकि आप लोग सीख सके। अच्छा, अब इससे भी थोड़ा सा आशा से मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा, लेकिन इससे भी कह ले गंभीर बातें हैं या आपके सीखने के लिए ज्यादा अच्छी हैं। खुदा हमेशा ये देख रहा होता है कि आप कितना इंतजार करते हैं, आप कितना इंतजार कर सकते हैं उसकी ताबेदारी में जहां वो आपको रख रहा है। अगर खुदा चाहे तो उससे पहले भी आपको निकाल सकता है, अगर उसका मंसूबा बदला है या उसने दूसरी जगह कई बड़ी जगह बतौर मिशनरी आपको भेजना है, वहां से वो निकालेगा और इज्जत के साथ आप जाएंगे, उसी चर्च के थ्रू बतौर मिशनरी चले जाएंगे। आपकी वो खिदमत है तो आपने वो ही करनी है ना। तो ये एक हतमी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जहां उसने रखना है वहां आपने रहकर सीखना है।
اور خدا ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں۔ ایک خدا کا خادم ہے لیسٹر سمریل، اور اس کے اپوزٹ لیسٹر سمریل کی ہے اس کا نام ہے ہاورڈ کارٹر۔ ہاورڈ کارٹر ایک استاد تھا اور اس کے پاس خدمت بھی استاد کی تھی۔ تو جو سمریل تھا یہ امریکہ میں ایک شعلہ بیان خادم تھا، شعلہ بیان خادم بڑا اکیلے لوگوں کو سنا رہا تھا، لوگ ہش ہش کرتے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح خدا نے اسے بہت پہلے سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ جو آسفورڈ کارٹر ہے یا اس سے آپ نے ملنا ہے، آپ نے اس کی شاگردی کرنی ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ سمریل جو ہے یہ امریکہ کے اندر 3 دن کی کنونشن میں کلام سنا رہا ہے، اور دنیا دھڑا دھڑ آ رہی ہے، دھڑا دھڑ آ رہی ہے، سیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، خدا کی تعریف کر رہی ہے۔ تو اچانک سے ہاورڈ کارٹر کا اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکہ میں آئے ہوئے۔ لو جی 2 دن جناب نے کلام سنایا تے ایک وڈی بدتمیزی ایٹیکیٹ سے خلاف ہے۔ تیسرے دن اپنا بیگ پکڑیا تے سارے جڑے منتظمین سن یا انتظامیہ سی انہوں نے کہا کہ سوری میں آج کلام نہیں سنا۔ میں کہا تینوں کیوں ہے تیرا کلام تو سنانا 3 دن کا تیرا پرومس ہے۔ میں کہا جو کچھ بھی ہے میں نہیں سنا۔ کھری کھوٹی ساری اس نے سنی ان سے، کیونکہ سننی پڑھنی تھی۔ اپنا بیگ پکڑا اور پہنچ گیا اس کے پاس، اپنے جس کا انتظار وہ کر رہا تھا ہاورڈ کارٹر کے پاس۔ اچھا اس کے پاس جب پہنچتا ہے تو اسے جا کر کہتا ہے کہ جناب آپ اگر ٹرین میں سفر کریں گے تو میں ٹرین میں سفر کروں گا، اگر آپ پیدل چلیں گے تو میں پیدل چلوں گا، اگر آپ بھوکے رہیں گے تو میں بھوکا رہوں گا، آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا، میں آپ کی سیوا کروں گا، میں نے آپ کے ساتھ خدمت کرنی ہے۔ آپ کریں گے ایسا؟ آپ تو پروٹوکول صحیح مل رہا ہو، باہر دنیا ہش ہش کر رہی ہو آپ کے سنانے پر، آپ تو نہیں میرے پاس آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ اچھا جب وہ آ گیا اس نے یہ کہی ساری باتیں، تو جناب استاد صاحب کہہ رہے ہیں، ہاورڈ کارٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا کل صبح آپ میرے آفس میں آنا، کل صبح میرے آفس میں آنا۔ اور یہ جو استاد تھے ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ تھا، بڑا ذخیرہ۔ ان کو خدا نے برکت دی تھی نبوتوں کی، پروفیسی کرتے تھے، اور جو پروفیسی کرتے تھے اسے اپنی ڈائری میں لکھتے تھے، ہر روز جو کرتے تھے اسے لکھتے بھی تھے کہ فلاں دن فلاں وقت خدا نے یہ کلام میرے ساتھ کیا۔ جب یہ بندہ لیٹر سمریل اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس نے کہا کہ بھی کل آنا، وہ استاد جو ہے اس کا کیا نام بولا ہے، ہاورڈ کارٹر جی۔ تو اس کے پاس جب پہنچتا ہے تو اس نے کہا بھی آپ صبح کو آئیے۔ ایک اگے انتظار سی، ایک ادھر چڑا چوڑا کھا کے آیا سی، حالانکہ انڈا شعلہ بیان خادم سی۔ اگوں ڈیٹ مل رہی کہ کل آئی۔ کل جب صبح وہ جاتے ہیں اس کے آفس میں، کہتے بیٹھا، اس نے اپنی ڈائری نکالی، فلاں ڈیٹ کو یہ پڑھو، فلاں سال میں نے یہ نبوت کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ خدا ایک نوجوان لڑکا مجھے بخش جو مبشر ہو اور میرے ساتھ خدمت کرے، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ آ کر مجھے یہ کہے کہ تو ٹرین میں سفر کرے گا تو میں ٹرین میں سفر کروں گا، تو پیدل سفر کرے گا تو میں پیدل سفر کروں گا، جہاز میں کرے گا تو جہاز میں کروں گا۔ تو جب اس نے یہ پروفیسی یا نبوت پڑھی تو اس کے رونگٹے کھڑے کہ خدا نے واقعی اگر مجھے یہاں بھیجا ہے تو یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ اور کئی سال پہلے اس بندے نے یہ نبوت کر رکھی ہے کہ ایک نوجوان کو میں بھیجوں گا تیرے لیے، اور اس کے لیے یہ نشانی ہوگی وہ ورڈنگ یہ کہے گا۔ اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ خدمت پھلدار ہوئی، کیونکہ وہ ٹیچر تھے، وہ مبشر تھا،
وہ منادی کرتا تھا، وہ سیمینار لیتا تھا. تو اتنا زیادہ ان کے ساتھ رہ کر انہوں نے سیکھا بھی اور کام بھی کیا. لیکن میری بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے خادم کو. اب جب وہ وہاں سے نکلا تو رسوا ہو کے نکلا تھا، کھری کھوٹی سن کے نکلا تھا. جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس کی ایک قیمت بھی چکانی پڑتی ہے اگر خدا سے آپ نے کچھ لینا ہے. روت جو ہے، روت گرام، وہ کہتی ہیں کہ اس کی بہت بڑی قیمت میں نے چکائی. ڈاکٹر بلی گرام کی مسز کہتی ہیں کہ ڈاکٹر بلی گرام جو ہیں یہ مہینوں خدا کے کام کے لیے ملک سے باہر دوسرے ملک جاتے تھے اور بچوں کی دیکھ ریکھ سارا ذمہ میرے اوپر ہوتا تھا اور مہینہ تو مجھے فون بھی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے اس کی قیمت میں نے چکائی. اور یاد رکھیں میں ان لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی. جب آپ شادی کرتے ہیں تو مت دیکھیں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے لیے تو 1500 رشتے آ رہے ہیں. یا لڑکے والے دیکھیں اس کے لیے تو 1500 رشتے لڑکوں کے آ رہے ہیں، لڑکی کے لیے نہیں. یہ کوشش کریں خدا سے کہ خدا کے منصوبے میں فٹ کون سا بیٹھ رہا ہے. جو خدا کے منصوبے میں لڑکی یا لڑکا فٹ بیٹھے گا وہ آپ کی خدمت کو 4 چاند لگائے گا اور آپ کو باعث برکت بنا دے گا. اگر وہ منصوبے میں نہیں ہے تو پھر وہی ہوگا جو میں نے پہلے بتایا گا کہ جناب ایڈر صاحب کوئی نوکری ہے تو دسو ان کے بچے نے چھوٹے بڑی مشکل چاہا، پھر خدا ذمہ دار نہیں. تو اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے. اندھیری رات، اسی لیے میں نے کہا تھا جب آپ خدا میں آتے ہو. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مہینوں گھر سے باہر رہتا، دور نزدیک کلام سنانے کے لیے جاتا اور اس نے کم ہونا بھی سیکھا. کم ہونا اس نے بتایا میں نے کیسے سیکھا. ہمیں وہ چیزیں آتی ہی نہیں یا ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں ابتدائیہ میں اس وقت کتاب بھی لکھ رہا تھا اور ساتھ جاب کر رہا تھا، اور جس شخص کے یہاں جاب کر رہا تھا وہ بھی مسیحی تھا. میرا اونر مسیح تھا اور میں کتاب لکھتا تھا اور میرا گھر جہاں جاب یا فیکٹری میں کرتا تھا وہاں سے بہت دور تھا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مہربانی کی جو اس کا کمرہ تھا یا گیسٹ روم تھا وہاں ہی مجھے سونے کے لیے جگہ دے. ایک چرپائی وہاں لگی ہوئی تھی تو وہی رات کو ہوتا تھا. وہاں اونر کی ایک کرسی تھی، میز تھا، بڑا چیئر تھی. تو کہتا میں یوں ٹیڑھا، کبھی ادھر کو ٹیڑھا، کبھی اوپر کو، کتاب میں لکھتا رہتا، کام بھی کرتا. ایک دن میرا اونر مجھ سے ملنے آیا تو اس نے کہا آپ یہ ٹیڑھے میڑھے ہو کے لکھتے ہو. یار وہ میرا میز اور کرسی پڑا ہے وہاں بیٹھ کے لکھو. تو وہ لکھتے ہیں، آپ کہیں گے تو میں بایوگرافی پڑھا بھی دوں گا آپ کو، ان کی بات سنوا بھی دوں گا جسے شوق اور سن لینے سے. وہ کہتے ہیں کہ میری حیثیت ہی نہیں کہ میں اس چیئر پر بیٹھ جاؤں. میری حیثیت ہی نہیں کہ میں اپنے اونر کی چیئر پر بیٹھ جاؤں. تو ہمیں تو یہ تک تمیز نہیں ہوتا، ہم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے. کہتے ہیں کہ حالانکہ جب رات ہوتی تھی مجھے کون دیکھ رہا ہوتا تھا؟ اس کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میرا ضمیر مجھے یہ کہتا تھا کہ تیری حیثیت ہی نہیں تو اس چیئر پہ بیٹھ. تو میں یوں ہی اس طرح سے لکھتا رہا. تو وقت آنے پر آج ان کا بڑا نام ہے، خدمت ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، سیکھتے ہیں لوگ ان سے. اچھا، اور آپ نے سبھی نے مطلب جب خادموں کا نام لیتے ہیں لوگ تو لوگ کوشش کرتے بڑے بڑے خادموں کا ہم نام لیں. شاید کہیں گے بھی آپ نے فلاں کو بھی سنا ہے، جی فلاں کو بھی سنا ہے، شاید اس سے ہماری داد دوسروں پر بیٹھ جائے. کبھی یہ نہیں کوئی کہتا کہ بھی میرا استاد فلاں موچی تھا، جی وہ تو جوتے گاڑتا تھا میں نے اس سے سیکھا، پلمبر تھا میں نے اس سے سیکھا.
اب میں نے پلمبر کی جب بات کی تو بہت بڑا خالق، سلیوٹ کرتے ہیں ہم ایسے لوگ۔ اچھا، بیگن یہ کہتے ہیں، کتنا بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ آج اگر میرا پاسٹر زندہ ہوتا تو میں ان کا اسسٹنٹ ہوتا، کبھی بھی یہ منسٹری میں نہ کرتا، ان کے ساتھ ان کے زیر سایہ کرتا۔ یہ سیکھنے کا پروسیس ہے، باعث برکت رہنے کا پروسیس ہے۔ جہاں خدا آپ کو رکھتا ہے وہی جگہ آپ کی ہوتی ہے۔ میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا جی، آخری ایک ریفرنس پڑھوں گا، واعظ کی کتاب 7 باب اس کی 8 آیت، واعظ کی کتاب اس کا 7 باب 8 آیت پڑھوں گا اور کلوز کر دوں گا۔ جی، بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے، دوبارہ، کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ معنی مفہوم یہ نکلے گا کہ شروع سے آخر اگر اینڈ ہو جائے وہ اچھا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک ہندی کی کہاوت ہے، ویسے چلتی تو ادھر بھی ہے، انت پلا تے سب پلا، آخر ٹھیک ہے تے سب ٹھیک ہے۔ ساری زندگی جو مرضی کر لو، تہاڈی بڑھاپا ٹھیک ہے، آخرت ٹھیک ہے، دنیاوی نقطہ نظر سے تو سب ٹھیک ہے۔ اگر روحانی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں، اگر آپ کی خدمت بڑھاپے تک آپ نے کی ہے تو انت ٹھیک ہے، تو پھر سارا ہی ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے مسایہ سے کیا کریں؟ خدمت کو طلب کریں۔ آپ کے لیے خدمت ہے، نجات سب کے لیے ہے، اور ایک چرچ کے اندر خدمت بھی انہی میں سے چنی جائے گی، اور خدمت کو پہچانیں گے جہاں آپ راحت محسوس کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت ہے۔ اور جب بھی آپ کا خداوند آپ کو بلاتا ہے پھر لبیک کہیں اور اس خدمت کو وہاں رکھ کر وہاں کریں گے تو پھر وہ جو چیزیں میں نے سکھائی ہیں وہی ہیں ساری، آپ باعث برکت ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو میں نے تو آج یہ بھی کہتے سنا، میں نے پیچھے بھی ریپیٹ کیا تھا کہ ایسے حالانکہ بڑے منصب پر ہیں، جاب اچھی ہے، کالا کوٹ پہنتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں پادری نہیں، نام ہے مبشر امین۔ یہ پوچھنا کیا؟ جب بھاگے سیکھا، بھاگے، اس کے بعد خدا نے وہ چیزیں لے لی واپس، چل جاؤ، کچھ نہیں کرنا، دنیا کا صرف دنیا کمانا۔ اس لیے جب بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو کالنگ بلاہٹ دیتا ہے تو مقدس موسیٰ کہتے ہیں اسے اتنا ایزی نہ لو کہ آپ کو اس نے پسند کیا، جیسا کہ سب سے پہلے یہ ریفرنس سنا پڑھ رہی تھی تو اس نے یہ بات کہی کہ اس بات کو اتنا ایزی نہ لو کہ اگر اس نے خدمت کے لیے آپ کو پسند کیا تو ہمیشہ اس کی تابعداری میں زندگی بسر کرو، اور شروع سے زیادہ اگر آپ